أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ آج 9 عاشورہ ہے، کل 10 ہے، تو اس کے حوالے سے 2 حدیث سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے من وسع علی نفسی، جو اس دن یعنی 10ویں اپنے اوپر وسعت کرے، یعنی کھانے میں تھوڑا سا زیادہ کر سکتا ہے، وسعت کرنا، وہ عیالہ یعنی اپنے گھر والوں میں کھانے پینے کے معاملے میں وسعت کرنا۔ تو آگے ہے وسع اللہ سائر سنت، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی سے مواد، یہ عاشورہ کی برکت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ہے کہ من صام یوم عاشورہ، جو 10ویں کو روزہ رکھے، احتسب ان یکفر اللہ عن السنۃ قبلہا، یعنی 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سنت پر عمل کرنے والے لوگ، تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں، اور خاص طور پر ان ایام میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اصل موضوع پر آیا جائے۔ تو اصل موضوع ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام کیا ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ 2 گروہ ہیں، ایک رافضی ہیں اور ایک ناصری۔ تو ان دونوں گروہوں نے اس واقعے کو غلط رنگ کس طرح دیا ہے اور غلط عقیدہ کیسے اس سے نکالا ہے۔ تو اس کی شروعات میں اس طرح کرنا چاہوں گا، ایک نقطے سے کر رہا ہوں میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر مشن میں کامیاب ہیں، اور ہر مسلمان دل سے یہ مانتا ہے۔ لہٰذا جو صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی قبائل کی آپس میں، جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلاں قبیلے سے موت تک لڑتے رہنا، ہار نہیں مانی، پھر اسی طرح نسل در نسل یہ وصیت چلتی تھی، کئی صدیاں سے خون ریزی میں گزر گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال کی چھوٹی سی مدت میں اس کو بالکل الٹا کر دیا۔ جو لوگ دوسروں کے دشمن تھے، وہ لوگ دوسروں کے لیے اپنی جان تک شہید یعنی جان تک دے دیتے تھے۔ تو بالکل اتنی کم مدت میں اتنا بڑا انقلاب پوری تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب تھے، اور اس میں ایک خاص جو برائی ہے وہ تھی قبائلی دشمنی، تعصب اور تھا کہ فلاں قبیلے کا ہے تو اس کی پوری زندگی لڑائی کرتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ قبائلی دشمنی نبی کے بعد بھی چلی، یعنی نبی اپنے مشن میں ناکام ہے۔ وہ طبقہ کیا کہتا ہے؟ بریلوی حضرات کا ہے، وہ پورے واقعے کربلا کا جو منطقی تصور پیش کرتا ہے، یعنی جس پوائنٹ پر وہ پورے واقعے کو دیکھتا ہے، وہ نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہ ایک قبائلی جنگ تھی، یعنی آپس کی خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ جبکہ اس نظریے میں آپ دیکھو، بنو ہاشم، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر کا جو خاندان ہے اس میں ہے بنو ہاشم، اور ان کے بھائی ہیں بنو امیہ، یہ دو بھائی ہیں، کزن بولتے ہیں نا۔ تو یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں میں دشمنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بنی ہاشم میں مبعوث فرمایا، ہے نا، اور اس کے مقابلے میں بنو امیہ تھے۔ تو اب ان لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ابو سفیان آیا، یہ جو دشمنی اوپر سے چلی آ رہی ہے، بنو ہاشم بنو امیہ، تو بنو ہاشم میں اللہ کے نبی ہیں اور بنو امیہ میں ابو سفیان ہے۔ اب وہ مقابلہ کرتے ہیں، جس طرح نبی کے مقابلے میں ابو سفیان آیا، اسی طرح حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ ہے، یعنی یہ وہی خاندانی دشمنی بتا رہے ہیں۔
پھر اسی طرح حضرت حسین بنو ہاشم سے ہیں اور یزید بنو امیہ سے ہے. تو یہ خاندانی دشمنی جو اوپر سے چلی آ رہی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پوچھا ہے. اس بات کو مان لینے میں یہ الزام جاتا ہے نبی علیہ السلام. تو کیا الزام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. جبکہ نبی علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا حجۃ الوداع کا کہ ہر اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تو اسی وقت سے سارے صحابہ کرام نے ساری باتوں کو جڑ سے دل سے نکال دیا تھا اور کوئی دشمنی کا اثر نہیں باقی تھا. لیکن یہ لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں جس سے عام لوگ صرف واقعے کو تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن دل میں ایک طرح سے یہ کھٹک رہتی ہے کہ بھائی جو دشمنی پہلے چلی آ رہی ہے بالکل وحشی کی طرح لڑ رہے ہیں، وہ تو یہاں تک ہے حضرت حسین تک ہے. تو ایک طرح سے نبی علیہ السلام پر یہ الزام جاتا ہے کہ ناکام تھے اپنے مشن. تو یہ جو تصور ہے واقعہ کربلا کو دیکھنے کا، یہ ایک انداز بتا رہا ہوں میں، یہ ایک بڑے طبقے کا انداز ہے، یہ غلط ہے. یعنی اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ خاندانی جنگ. تو اس سے نبی علیہ السلام پر الزام جائے گا کہ آپ ناکام ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ غلط ہے منطقی طور پر. اب دوسرا تصور اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کا جانشین کون بنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو اس کا طرز کیا تھا؟ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کو نامزد نہیں کیا تھا. اس کی ایک حکمت، سب سے بڑی حکمت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو نامزد کر دیتے کہ بھائی میرے بعد ابوبکر صدیق ہوگا، تو پھر کسی کو رائے دینے کا حق ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بطور رسالت کے ماننا فرض ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو اس سے ایک طرح سے آزادی چھن رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کچھ بہت سے ایسے کام کیے جس سے لوگ سمجھ لیں کہ میری وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق ہے. یہ اشارہ دے رہے تھے. وہ اشارہ کیا تھا کہ مصلی پر جب آپ علیہ السلام مرض الوصال میں مبتلا ہوئے تو مصلی پر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی لوگوں آپ سب مل کر یہ کہہ دو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ خود شیعوں کی کتابوں میں منہاج البلاغہ ایسے کچھ نام، نہج البلاغہ، یہ بہت معتبر ہے، اس میں حضرت علی کے اقوال ہیں. تو اس میں حضرت علی نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جن کو ہمارے نبی نے دین کی امامت کے لیے پسند کیا، آخرت کے لیے، ہم ان کو دنیا کا امام بھی پسند کرتے ہیں، بنائیں گے. لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا سارے لوگوں کے مشورے سے. تو یہ ایک طریقہ ہے شورا، یعنی کوئی بھی عہدہ ملے کسی کو تو مشورے سے طے ہو. یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں، ارباب حل و عقد، یعنی جو مشکلوں کو سمجھتے ہیں، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا شورا سے اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کرنا، جانشین، تاکہ ملک اچھی طرح چلے، ایک طریقہ. دوسرا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضرت عمر کو منتخب کرنے. وہ طریقہ یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے نہیں ہیں، لیکن اہلیت کی بنیاد پر ان کو اہل سمجھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کر دیا، اور اس پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا. تو اہلیت کی بنیاد پر کسی کو طے کر دینا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، یعنی سیاسی جو نظام ہے ملک کا وہ چلائے گا. تو یہ طریقہ ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پہلا طریقہ شورا والا ہو گیا، اور دوسرا طریقہ ہے اہل سمجھ کر والے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو اس لائق، ذمہ داری کے لائق سمجھ کر اس کو بنا دینا اور صاف صاف نامزد کر دینا کہ میرے بعد یہ ہوگا خلیفہ. نہیں ہوتا ہے کہ کئی ایک طریقے سے اشارہ دیا ہوتا ہے، ایک تو نماز کے لیے، ایک نماز کا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرے پاس سب سے بہترین زمانہ وہ ہوگا جو میرا زمانہ ہے. تو یہ قرنی کے لفظ میں بھی ایک اشارہ موجود ہے. دیکھو، صدیق کا آخری حرف قاف ہے اور قرنی کا پہلا، قرنی کا مطلب ہوتا ہے میرا زمانہ. تو حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو قرنی ہے نا، میرا زمانہ، اس کے اندر اشارہ ہے، غور کرو. صدیق اس کا آخری حرف قاف ہے، قرنی کا بھی پہلا حرف قاف. اسی طرح
قرنی یہ عمر کا آخری حرف را ہے، تو قرنی میں بھی دوسرے نمبر پہ را ہے. اسی طرح عثمان کا آخری حرف نون ہے، تو قرنی میں تیسرا نون ہے، تو تیسرے خلیفہ ہوں. اور اسی طرح قرنی میں آخری حرف علی میں یا ہے، تو قرنی میں بھی یا ہے. یہ نقطہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو یہ صرف ایک لفظ کا مطلب کیا، میرا زمانہ سب سے بہترین ہوگا. تو اس میرے زمانے میں یہ آ گیا کہ بھائی میرے زمانے کی ترتیب بھی اس میں دھیان میں رکھو. صدیق اکبر پہلے، حضرت عمر دوسرے، عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے. یہ ایک اشارہ ہے. اور اس طرح بہت سارے اشارے ہیں، لیکن فی الحال ذہن میں یہی ایک اشارہ یہ کہ احد پہاڑ پر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اگر دوبارہ آؤ مجھ کو نہ پاؤ تو پھر کس سے مسئلہ پوچھو گی. تو حضور نے یہ کہا کہ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. تو پہلے ابو بکر کا، یعنی میرے بعد ابو بکر کی ابتدا کرنا اور عمر. تو یہ جو حضرت ابو بکر کو پہلے کہا پھر عمر کو کہا، یہ بھی ایک اشارہ ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو بہت سے اشارے ہیں. 3 اشارہ میں نے ذکر کیا ہے، ایک امامت والا، اور ایک یہ قرنی کے لفظ والا، اور ایک یہ عورت جو سوال کرتی ہے نا. تو دوسرا طریقہ کیا ہے، اپنی زندگی میں طے کر دینا کہ میرے بعد یہ اہل ہے، ذمہ داری سنبھال لے گا، اس لیے اس کو دے دینا خلافت. تیسرا طریقہ ہے کمیٹی، 6 افراد کی کمیٹی بنائی حضرت عمر نے، اور ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ جس کو اہل سمجھو گے اتفاق رائے سے اس کو آپ بنا سکتے ہو، یعنی کمیٹی کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت عثمان خلیفہ ہوئے. پھر حضرت علی کی جو خلافت ہوئی وہ بھی شورا والی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے طرز پہ. اب یہاں آ کر میں تھوڑا سا بیچ میں کاٹ کر میں بات سمجھانے کے لیے اس طرف جا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی اور یہ خط گیا، قاصد لے کر پہنچا مدینے میں، ولید ابن ابی عتبہ ابن ابی سفیان، یہ ابو سفیان کے پڑ پوتے، ولید ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے. تو یہ حاکم تھے مدینے. تو انہوں نے خط پڑھا، حضرت حسین اور حضرت زبیر کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر، اور یہ کہا کہ امیر المؤمنین کی وفات ہو گئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے وہ لوگ. پھر یہ کہنے لگے کہ امیر معاویہ کو انہوں نے جانشین منتخب کیا ہے. تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر تو نہیں تھے، لیکن یہ بات ان دونوں نے دوسرے لوگوں سے کی تھی، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے، کہ یہ جو طریقہ ہے یہ نبوت کے وہ جو 4 طریقہ ہے خلافت کا، اس سے ہٹ کر ہے، اور یہ طریقہ آگے چل کر فتنے کا سبب بنے گا. تو یہ لوگ اپنے اعتبار سے یہ بات سمجھتے تھے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی کا ہے خلافت کا منتخب کرنے کا، یا حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، یا حضرت عمر کا ہے، اس سے ہٹ کر یہ جو طریقہ موروثی والا چل رہا ہے خاندان میں، یہ آگے چل کر بہت بڑا نقصان کا سبب بنے گا. تو یہ بھی ایک اختلاف کا سبب تھا. اور یہ اس اختلاف کو اس طرح دیکھو کہ یہ دینی معاملہ ہے، یعنی اللہ کے نبی خلافت علی منہاج النبوت، یعنی نبوت کے طرز پر لوگوں کو خلافت دے، اس میں فائدہ ہے. تو یہ بھی دینی معاملہ نہیں تھا، یہ دنیاوی معاملہ نہیں تھا. یہ حضرت حسین کا نظریہ یہ تھا کہ اس طریقے کو ختم کرنے میں ہماری برائی ہے اور یہ نقصان ہے، اور ایک سنت طریقہ علی الاعلان ٹوٹے گا تو اس کے مفاسد بھی آئیں گے. یہ اصل مقصد تھا، دنیاوی کوئی بھی مقصد نہیں. تو یہ بیچ میں ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت، یہ اس واقعے سے بہت گہرا تعلق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کا سبب کیا بنا، یہ مصر کے بلوائی لوگ تھے، یعنی کچھ شریر اور فتنہ باز قسم کے لوگ تھے جو عبداللہ ابن سبا کے بہکانے میں آ گئے تھے. عبداللہ ابن سبا 3 دعوت دیتا اور اکثر جاہلی علاقوں میں جاتا تھا، وہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پہلی بات یہ کہتا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وصی، یعنی ان کے بعد یوشع ابن نون ایک ہیں وہ تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کا حق تھا خلافت کا، کیونکہ وہ ان کے خاندان کے ہیں اور بہت سی نسبتیں گناتا تھا وہ. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ غاصب ہیں، یعنی ان کا حق مارنے والے. تو جاہل عوام اس کی تحقیق نہیں کرتی اور اسے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی تھی. ایک جذباتی بات تھی کہ حضور کے خاندان والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مطلب وہ ایک انداز میں یہ بات کرتا تھا کہ نبی کے خاندان والوں پر دیکھو ظلم ہو رہا ہے، دوسرے لوگ آ کر قبضہ کر رہے ہیں.
تو اس کی وجہ سے ایک دعوت یہ ہوتی تھی. دوسری دعوت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین جو وحی لے کر آتے تھے وہ دراصل حضرت علی کے لیے لاتے تھے. لیکن نعوذ باللہ 1000 بار اس میں نعوذ باللہ پڑھو کم ہے. تو یہ عقیدہ بدا یہ لفظ ہے, بدا یا بدا ایسا کچھ لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جبریل امین علیہ السلام سے غلطی ہوئی, وہ دینا کسی اور کو چاہتے تھے, پہنچا کسی کو. یہاں پر ایک بات سمجھ لو, رسول اور ولی یہ دو لفظ ہیں جو شیعوں کے یہاں ہیں, اور شیعہ اس کا کیا معنی لیتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو وحی لے کر حضرت علی کے پاس آتے تھے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بات. تو شیعوں کے یہاں ولی وہ ہوتا ہے, ولی یعنی امام, ان کا جو امام ہوتا ہے, امام کے پاس یہ مامور من اللہ ہوتا ہے پہلی چیز, یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست ان پر نازل کرتے ہیں کوئی بھی بات, مامور من اللہ ہوگا. اور دوسرا معصوم عن الخطا ہوگا, اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, یہ امام کے بارے میں. اور تیسرا ساری کائنات کا نظام یہ چلاتے ہیں. یہ مطلب امام کے بارے میں شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے, جیسے حضرت علی پہلے امام. تو اب ان کا عقیدہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اور دوسری بات ان کو شریعت بدلنے کا بھی حق ہے, یعنی پوری ہر چیز کا متصرف مختار کل ہے. یہیں سے بریلوی لوگ یہ مختار کل. تو یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا کیا ہے, معصوم عن الخطا. تو اب یہاں پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 شرائط یا تینوں میں سے ایک بھی شرط اگر کوئی آدمی نبی کے علاوہ کسی کو مانے گا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس آدمی کو نبی بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں غیر نبی کے بارے میں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے, تو یہ ایسا ہے کہ ایک غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا, کیونکہ یہ جو معصوم ہونا ہے یہ خاص صفت ہے نبی کی. یا پھر آپ نے کہا کہ یہ مامور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے احکام آتے تب یہ کچھ کرتا ہے, تو یہ بھی نبی بنانا ہے. یعنی تینوں شرط جو ہے, ایک بھی شرط اگر آپ کسی کے اندر مانو گے تو یہ ایسا ہے کہ اس کو آپ نے نبی بنا دیا. تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ یہ امام کو نبوت سے بھی بڑا رتبہ جانتے ہیں, کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 3 باتیں ان کے یہاں کہیں نہیں ملے گی. یعنی مختار کل کا لفظ شیعوں کے یہاں نہیں ملے گا, یعنی اتنی صاف انداز میں نہیں ملے گا, لیکن اتنی صراحت کے ساتھ اماموں کے لیے ملے گا. اور بہت سے خبیث اور بدتمیز جو ان لوگوں میں ہوتے ہیں, اللہ باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو حضرت علی ہیں امام الانبیاء سے بھی بڑھ کر, یہاں تک لکھا ہے. تو ان کی گستاخی اور ان کے کفر میں شک ہو ہی نہیں سکتا اگر ان کی اصل کتاب کو دیکھا جائے. تو عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی تھی اس کا وہ نتیجہ تھا کہ بلوائی لوگوں کا ذہن خراب ہوا. پھر ایک الزام لگایا گیا, والی مصر جو تھا وہ الزام لگایا کہ حضرت عثمان نے جس کو گورنر منتخب کیا ہے وہ اس نے کسی کو قتل کر دیا. یہ الزام شراب کے ساتھ نہیں ہے ذہن میں, لیکن اسی طرح کا کوئی الزام لگایا تو حضرت عثمان نے اس کو معذور کر دیا. تو یہ ایک سازش تھی, اگرچہ وہ یہ سب ہوا نہیں ہوگا, سازش تھی. پھر اس کے بعد یہ لوگ نا عبداللہ بن سبا نے اس کو اور زیادہ یہ ٹولے کو بہکایا اور یہ لوگ آ گئے مدینے اور محاصرہ کر لیے. یہ پھر پورا ایک لمبا قصہ ہے, آپ لوگ سنتے رہتے ہو. تو جب شہادت حضرت عثمان کی ہوئی, میں بہت مختصر طور پر آنا چاہتا ہوں, اصل میں وقت بھی کم ہے ورنہ اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, 40 دن پانی بھی بند کیا گیا, انتہائی ظالمانہ شہادت, اور خود ان کے کنویں کا پانی بند کیا گیا, سب سے بڑی بات ہے. اور پھر حضرت عثمان نے جو پہل نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ خون میں, حرم مکی میں خون نہیں بہنا چاہیے. ان کے پیش نظر احادیث تھی کہ یہ حرمت والی جگہ ہے, یہاں پر اپنی طرف سے خون نہ بہے, یہ کوشش پوری کی جائے. تو اسی سنت کو حضرت حسین نے بھی لیا, اسی وجہ سے وہ مکے میں رہ کر یزید کی مخالفت نہیں کی. اسی لیے وہ شام میں جا کر ماحول بنانا چاہیں کہ ہم سے پہلے حضرت عثمان نے یہاں کے احترام کو اتنا محفوظ رکھا کہ پہل نہیں کی, اپنا بچاؤ تک نہیں کیا تاکہ خون نہ بہہ جائے. تو حضرت عثمان کے نقش قدم پر چلنے والے اصل میں حضرت حسین ہیں. وہ اسی وجہ سے یزید کی جو مخالفت کی یا بیعت سے انکار کیے وہاں رہ کر نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان کے اسوے پر عمل کرنا ہے. بہرحال پھر کیا ہوا, حضرت عثمان تلاوت میں شغف تھا, تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے, یہ ہم سب جانتے ہیں. پھر شہادت کے بعد حضرت نائلہ جو ان کی بیوی ہے, وہ ان کی انگلی بھی شاید کٹی, 1 یا 2 انگلی شہید ہوئی.
تو وہ چھت پر کھڑی ہو کر آواز لگائی اور وہ خون آلود کرتا حضرت عثمان کا لے کر آواز لگائی کہ اے لوگوں امیر المؤمنین شہید ہو گئے. تو سب لوگ جمع ہوئے اور ایک غم کا ماحول ہوا. اور حضرت نائلہ یہ امیر معاویہ کی بہن ہے, یہ رشتہ ہے, یعنی یہ جو حضرت عثمان کی بیوی ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. اور اصول یہ ہے کہ کسی کا اگر ظلماً قتل کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے تو قصاص کا حق ہوتا ہے قریبی رشتہ دار. تو سب سے قریبی رشتہ دار اس وقت کے حساب سے حضرت امیر معاویہ تھے, حضرت عثمان. اسی لیے بہت زیادہ شدت سے اور سختی سے امیر معاویہ ہی قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اتنا زیادہ سختی کیوں کر رہے ہیں. وہ آپ پورا تصور میں لے کر آؤ کہ ایک بہن ہے اور ان کے شوہر پر ظالمانہ حملہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار وہ ایک اکیلا بھائی ہے, تو وہی تو حقدار ہے, قصاص کا مطالبہ خون کا وہی کرے گا نا. تو بہت سے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا تھا, اچانک اشتعال میں آنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ شرعی طور پر بھی ان کا حق تھا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرتے, یہ شرعی مسئلہ ہے. تو بہرحال جب حضرت نائلہ کو وہ دیکھے شام میں, اور ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ امیر معاویہ 20 سال حضرت عمر کے مقرر کرنے پر شام کے والی تھے, اور اگلے 20 سال ابھی جو یہ چل رہا ہے حضرت عثمان حضرت عمر کے بعد یہ اگلا 20 سال بھی انہی کے ہاتھ میں, یعنی تقریباً 40 سال کی عمر. تو اب بتاؤ 40 سال کوئی کہیں پر اچھے طریقے سے حکومت کر لے تو اس کی سیاسی بصیرت کا کیا عالم ہوگا. خود ایک روایت ہے, ایسے بیچ میں کاٹ رہا ہوں آپ کو, کہ ایک روایت میں ہے کہ معتبر روایت ہے کہ عشاء کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ دیر تک جاگتے تھے, اور پچھلے شاہان جو بادشاہ ہیں پچھلے تاریخ کے کامیاب بادشاہ ان لوگوں کے قصے کو غور سے سنتے تھے. اور ایک قصہ گو تھا, وہ اسے پوری تاریخ یاد ہوتی تھی, وہ سناتا تھا کہ فلاں بادشاہ اتنی حکومت کیا تو اس کا یہ تجربہ تھا, اور اس طرح جنگ ہوئی تو اس نے یہ تجربہ کیا. تو اس تجربے کو سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بہت ہی زیادہ سیاسی بصیرت. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینی مقصد کے لیے یا ملکی انتظام چلانے کے لیے عشاء کے بعد جاگنا یہ جائز ہے. یہ عمل صحابی سے میں نے ثابت کیا. پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کو سمجھنے سے پہلے سوچ اور نظریے کو سمجھنا ضروری ہے, دونوں کی سوچ کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ اور سوچ تھی, اجتہاد تھا کہ قتل عثمان کوئی بھی قتل ہو جائے اگر تو فوراً اس کا قصاص ضروری ہے, یہ فوری قصاص ہونا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک حکومت مستحکم نہ ہو اور دشمن اگر ہم سے زیادہ مضبوط ہے ہر اعتبار سے تو پہلے ہم اپنی مضبوطی کا سامان کریں گے, پھر ان سے قصاص لیں. تو دونوں کا اشتہار اپنی جگہ درست تھا, لیکن دونوں کا اشتہار درست نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ کا جو اشتہار تھا وہ اجتہادی خطا تھا, اس کو خطا کہیں گے. خطا کا مطلب ہوتا ہے آدمی پوری نیک نیتی کے ساتھ صحیح فیصلے پر سوچ رہا ہے, قرآن و حدیث اور آثار کی روشنی میں وہ نیک نیتی کے ساتھ ایک فیصلہ لے رہا ہے لیکن وہ غلط ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور مکمل نیک نیتی کے ساتھ کرے لیکن غلطی ہو جائے تو فَلَهُ اجر, ایک اجر ملے گا. اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچ جائے, صحیح مسئلے پر پہنچ جائے فَلَهُ اجران, تو اس کو 2 اجر ملے گا, ایک صحیح مسئلے پہنچنے کا اور ایک اجتہاد کرنے کا. یہ حدیث ہے. لہٰذا اس موقع پر اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا وہ اپنے اجتہاد پر ایک اجر کی مستحق, یعنی ان کو غلطی جو ہوئی اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم برائی نہیں بیان کریں گے بلکہ ان کو ایک اجر مل رہا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملے گا اس لیے کہ وہ مصیب ہے, یعنی صحیح نتیجے تک پہنچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اس وقت جو تعداد تھی یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کی پاور بھی بہت زیادہ تھی, اس لیے ان کو پکڑنا بہت جلدی میں یہ ممکن نہیں تھا. اور اگر ایسا کیا جاتا تو شاید کہ وہ غالب آ جاتے اور حکومت پہ قابض ہو پاتے. ہاں, تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اشتہار تھا.
اور ایک بات اور ہے اس میں، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے مسئلے نکالے ہیں بہت سے. ایک مسئلہ اس میں غور طلب ہے، دھیان دینا چاہیے. ایک آدمی ہے، اس کو 10 لوگوں نے مل کر مارنے کی کوشش کی، تو اس کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مارنے والا تو 1-2 ہی ہوگا جس کی وجہ سے جان جائے گی. سارے لوگ ایک ساتھ مارے تبھی آدمی مرے، یہ تو ضروری نہیں، یعنی شہید ہو یا کچھ بھی ہو. تو کسی ایک کا جب ضرب کاری لگے گا، یعنی کام کا ضرب، تبھی آدمی مرے گا نا. تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو 10 لوگوں نے مارا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کس کی ضرب سے اس کی جان گئی ہے، اس کی تحقیق کریں گے. اور جب تک تحقیق نہیں ہوگی ہم اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. پوری کوشش کریں گے کہ کس کی ضرب لگی ہے یا کس کے ہتھیار سے ایسا لگا ہے کہ جان گئی ہے. ورنہ وہ شریک جو لوگ ہیں ان سے قصاص نہیں ہوگا، ان پر قصاص نہیں ہوگا. یہ ایک نقطۂ نظر ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سارے لوگوں سے قصاص ہوگا، کیونکہ تعاون علی الشر یہ بھی شر ہے. یعنی ان لوگوں نے ساتھ تو دیا نا، اگر موقع ہوتا تو ہر ایک اس مطلب انتظار میں ہوتا کہ میرے وار سے انتقال ہو، ہے نا، بات سمجھ رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک تیار تھا اس بات کے لیے کہ اگر موقع ملے تو میں شہید کر دوں. تو اس سے پتہ چلا حکمن یہ سارے لوگ قاتل. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور پہ حضرت علی ہی کا اصل نظریہ یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ وہ ہے جو امام شافعی نے لیا ہے. اصل یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ سارے لوگ جن کی شناخت ہو جائے گی یہ لوگ شریک تھے، سب سے قصاص کا مطالبہ، قصاص لیا جائے، سب کو خون میں قتل کیا جائے. تو یہ 2 نظریے ہیں. تو اصل میں یہ لڑائی آپس کی نہیں تھی، بلکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک مسئلے پر تھی. اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا جس بے دردی اور ظالمانہ شہادت ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ اتنے جذبات میں آتے، اس جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ آ جاتا جذبات. تو یہ یہاں پر یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اور پھر دوسری بات، پھر یہ جب تنازع بڑھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فوری طور پر قصاص لیجئے اور سارے قاتلین کو پکڑیے شناخت کر کے اور چوک پر لٹکائیے. ان کا یہ مطالبہ. اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے، یعنی امیر معاویہ نے قمیص لی خون آلود اور لوگوں کو جذباتی تقریر بھی کی کہ اے لوگوں تمہاری غیرت کہاں گئی، کہ مدینے میں ایک امیر المؤمنین کو دن دہاڑے شہید کر دیا جاتا ہے اور کسی کو جوں تک نہیں رہتی ہے. بہت سی تقریر کی حمد و ثنا کے بعد پھر 70,000 شیوخ وہاں سے نکلے اور پھر ایک جنگ جیسی فضا بھی بن گئی. تو یہ بہت ایک تفصیلی داستان میں اصل پوائنٹ پر ہاتھ رکھتا ہوں. اس کے بعد جب یہ تنازع بہت زیادہ بڑھا تو حضرت امیر معاویہ نے بہت سختی سے مطالبہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی عذر پیش کیا کہ حکومت مستحکم ہو جائے، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر مشورہ کر کے ایک مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ حضرت علی کا نظریہ ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں پھر جنگ بھی ہوئی اور اس جنگ میں دونوں طرف سے مسلمان شہید بھی ہوئے. اور پھر وہ ایک بہت لمبی بات ہے، 60 یا 70 ہزار مسلمانوں کی اس میں شہادت ہوئی ہے. جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے. جنگ نہروان یہ خوارج سے ہوئی، خارجی ایک فتنہ آ گیا تھا. اور جنگ جمل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر آئی تو ان کی اونٹ